نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اصولی تھا، ہمارا اور آپ کا اخلاق مطلبی ہے، مطلب ہے تو سٹ گئے، مطلب ختم ہو گیا تو ہٹ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا تھا کہ دل میں اتر جاتے ہیں، ہمارا اور آپ کا اخلاق ایسا ہے کہ دل سے اتر جاتے ہیں۔ وعدائے دلبری ہو کہ نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں پر حکومت کرنے والے تھے۔ بتائے کوئی مائی کلال پوری دنیا کی جیل ہے کہ جیلر کا اخلاق اتنا اچھا ہے کہ جانے والا چھوٹ کے دوبارہ بولتا ہے ہم نے آپ کا دھرم قبول کرنا، آپ کا اخلاق اتنا اچھا ہے۔ گھر میں کیسے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہ ہیں تو گھر والی کا ہاتھ بھی بٹاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مثالی شوہر نہ گزرا ہے نہ گزرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مثالی جج نہ گزرا ہے نہ گزرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بہترین نانا نہ گزرا ہے نہ گزرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آدمی نہ گزرا ہے نہ گزرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے خوبصورت ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصیرت بھی ہیں۔ اپنے لیے زندہ رہنا کیا زندہ رہنا، دوسروں کے لیے زندہ رہیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، پیارے بچوں، میں نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 21 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آج میری تقریر کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں، سیرت کا معنی کیا ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ نہیں یاد ہے آپ کو؟ نہیں معلوم؟ سیرت کا معنی کیا ہے؟ تقریریں بڑی لچھیدار سنتے ہم اور آپ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت کا معنی کوئی بتائیں گے؟ نیچر، زندگی، اخلاق، بایوگرافی۔ ماشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ واقعات بس آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ جو آیت میں نے پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ کس کے لیے؟ جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ یہ تین نشانی ہونی چاہیے۔ اللہ سے ملنا چاہتا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے، اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، ان کی زندگی کے واقعات کو کہاں سے شروع کروں؟ نہ شروعات مل رہی ہے نہ ختم مل رہا ہے۔ کئی جلسے ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کی زندگی کے واقعات کبھی بھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں سے شروع کرنا ہی پڑے گا۔ بس یہ سمجھ لیجئے، جتنے لوگ دنیا کے اندر آئے ہیں ان کے اندر خوبی الگ الگ ہے، الگ الگ خوبی لے کر آئے۔ جیسے کوئی انصاف میں بہت ماہر ہے، پھر کسی کے ہاتھ میں اللہ نے دے رکھا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام ہاتھ بغل میں رکھتے تو ہاتھ سفید ہو جاتا، عیسیٰ علیہ السلام مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، فارسی ہے یہ، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن
تو تنہا داری۔ یوسف علیہ السلام خوبصورتی میں نمبر 1 ہے۔ کہا جاتا ہے پوری دنیا کی آدھی خوبصورتی انہیں ملی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو الگ الگ خوبی ہے وہ لے کر آئے وہ لوگ، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو پوری خوبی ایک ساتھ جمع ہے۔ اگر کہوں پوری کائنات میں سب سے خوبصورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو غلط بات نہیں ہوگی۔ سنن ترمذی کتاب الادب حدیث نمبر 2811، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، 14ویں کا چاند چمک رہا تھا اور آپ لال جوڑا پہنے ہوئے تھے۔ اس حدیث سے پتا چلا لال کپڑا پہن سکتے ہیں، لال جوڑا کپڑا پہنے ہوئے تھے۔ میں ایک نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا اور دوسری نظر چاند کی طرف دیکھتا، بالآخر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں فَإِذَا هُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب سیرت بھی ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ سورہ قلم 68 آیت نمبر 4 کہ آپ بلند اخلاق کے مالک ہیں، یعنی آپ کا اخلاق سب سے اونچا ہے۔ آج جو میں واقعہ کچھ بیان کروں گا وہ اس لیے ہے کہ ہماری زندگی میں بھی تبدیلی ہونی چاہیے، صرف واقعہ سننا نہیں، ہماری زندگی میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اصولی تھا، ہمارا اور آپ کا اخلاق مطلبی ہے۔ مطلب ہے تو سٹ گئے، مطلب ختم ہو گیا تو ہٹ گئے، صحیح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے فائدہ کتنا ہوتا کہ لوگوں کے دل میں اتر جاتے تھے، اور ہم اور آپ لوگوں کے دل سے اتر جاتے ہیں۔ میری اردو ذرا خراب ہے اس لیے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ مولانا آپ ہنساتے ہیں۔ میں نہ ہنساتا ہوں نہ میں پھنساتا ہوں، آئینہ دکھا دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا تھا کہ دل میں اتر جاتے ہیں، ہمارا اور آپ کا اخلاق ایسا ہے کہ دل سے اتر جاتے ہیں۔ تو دل میں اترنا ہے یا دل سے اترنا ہے؟ بولیے، دل میں اترنا ہے۔ آئیے دلیل، صحیح مسلم کتاب الجمعہ حدیث نمبر 868، زماد ازد شنوع یمن کے رہنے والے جب مکہ آئے تو مکہ والوں نے کہا محمد سے ملنا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھیے گا جو حق پر رہتے ہیں ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع سے چلا آ رہا ہے، یہ چلا آتا رہے گا۔ تو مکہ والوں نے اڑا دیا کہ محمد مجنون ہے، نعوذ باللہ، پاگل ہے، اڑاتے رہتے ہیں۔ اس لیے آج جو لوگ حق پر ہیں ان کے خلاف ہی لوگ اڑاتے رہتے، ارے وہ لوگ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اب آگے چل کے یہ بھی اڑا دیں گے کہ وہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے۔ یہ ہونے والا ہے، دیکھیے گا، جبکہ خود وہ لوگ صحیح نہیں ہیں۔ تو مکہ والے بھی اڑا دیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہے، مجنون ہے وہ۔ زماز جو تھے وہ جھاڑ پھونک جانتے تھے۔ آج اپنے یہاں 2 آدمی کی بڑی اہمیت ہے، ایک جھاڑ پھونک والے کی اور ایک ڈاکٹر کی۔ جھاڑ پھونک والا جتنا مانگے ہم اور آپ پوری جیب ڈھیلی کر کے دے دیتے ہیں، دیتے کہ نہیں دیتے؟ اور ڈاکٹر صاحب جتنا بل بنا کے دے دے اتنا دینا پڑتا۔ اور ایک بات پوچھ لوں، انجینئر صاحب نقشہ بناتے فری میں بناتے کیا؟ نہیں۔ ڈاکٹر صاحب دوا دیتے فری میں دیتے کیا؟ نہیں۔ مولوی صاحب فتویٰ دیتے فری میں دیتے کیا؟ نہیں۔ میری اردو نہیں آئے گی سمجھ میں آپ لوگوں کو۔ مولوی صاحب فتویٰ دیتے فری میں دیتے کیا؟ ہاں، نو چارج۔ میرے بھائیو، زماد مکہ ہے، وہ اپنے من ہی من میں خوش ہو رہے ہیں کہ آج میں ذرا محمد سے مل لیتا، کاش کہ میری ملاقات ہو جاتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ زماد اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اب جس کی خواہش ہو اور جتنا زیادہ روکا جاتا ہے من کرتا ہے اسی کو دیکھو، یہ اکثر ہے۔ اس لیے کبھی مت گھبرائیے گا کہ ارے وہ ہم کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ایسا کہہ رہے ہیں، ویسا کہہ رہے ہیں۔ جتنا زیادہ برا بھلا کہیں گے من چاہے گا اتنے زیادہ ان کو دیکھو کون ہے وہ، کس ٹائپ کے ہیں۔ اب زماد کے اندر کھلبلی مچ گئی، ارے آخر یہ محمد کون ہے؟ بولتے جھاڑ پھونک ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔
ان کو پر اثر ہو گیا، جنات کا اثر ہو گیا، ذرا دیکھتا ہوں، ان کو بھی جھاڑ پھونک آتا ہے۔ اب دل میں خواہش تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی، اب ملاقات ہوتے ہی یہی کہا، یا محمد انی ارقی من ھذہ الرّی، محمد میں جھاڑ پھونک جانتا ہوں، سننے میں یہ آیا کہ آپ کے اوپر اثر ہو گیا، بولیے تو میں جھاڑ پھونک کر دوں۔ ہم اور آپ اگر ہوتے تو ایک آدھ ہاتھ مار دیتے، ارے میں پاگل لگتا ہوں کیا؟ اس میں سبق بھی ہے، جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اتنا آسان کام نہیں ہے، اور جس کے اندر بھی غصہ ہے وہ دعوت و تبلیغ کا کام کبھی بھی نہیں کر سکتا، وہ میدان سے ہٹ جائے، وہ نہیں کر پائے گا۔ یا محمد انی ارقی من ھذہ الرّی، آپ کو پاگل کہا جائے گا، دیوانہ کہا جائے گا، لیکن پھر بھی لگے رہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اخلاق کیسا تھا کہ آپ دل میں اتر جا رہے ہیں، ہم اور آپ دل سے اتر جا رہے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ جہاں بولا ضماد نے کہ آپ کے اوپر اثر ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھ کے سنا دیا۔ یہ کیا ہے؟ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی حقیقی اور سچا معبود نہیں ہے، اکیلا ہے وہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اما بعد، ضماد نے جب یہ سنا تو کہا اعید علیہ کلمات ہؤلاء، پھر سے پڑھیے جو آپ نے پڑھا، دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھوائے، پھر کہا پھر سے پڑھیے، 3 مرتبہ پڑھوایا۔ اگر آج مولوی صاحب سے کوئی فتویٰ پوچھے، مولوی صاحب اس کا جواب کیا، 1 مرتبہ جواب بولے، پھر بولے کہ بولیے نا 1 مرتبہ اور، نہیں سمجھ میں آیا، ارے پگلا ہو گیا کیا؟ کان صاف کرا کیا؟ میرے پاس ٹائم نہیں ہے تیرے کو بتاتے بیٹھوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ پڑھوایا، اور تینوں مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ دیا۔ جب پڑھ دیا تو اب ضماد کے اندر کی بتی جل گئی۔ میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو بھی ویسا اخلاق رکھنا پڑے گا۔ آج مسلمانوں کے اخلاق آپس میں اچھے نہیں ہیں تو غیر مسلم بھائی کے دل میں ہم کہاں اتریں گے؟ وہ تو دل سے اتر جا رہے ہیں، ہم تو مسلمان بھائی کے دل سے اترے ہوئے ہیں، تو دوسرے کے دل میں کیا اندر جگہ بنائیں گے؟ ضماد نے کہا لقد سمعت قول الکہنۃ وقول السحرۃ وقول الشعراء فما سمعت مثل کلماتک ہؤلاء لقد بلغنا نعوس البحر ہات یدک وبایک علی الاسلام۔ میں شاعروں کی بات جانتا ہوں، جادوگروں کی بات جانتا ہوں، ٹونا ٹوٹکا کرنے والے کے ہاتھ دیکھنے والے کی بات جانتا ہوں، لیکن آپ کی باتیں ایسی ہے جو سمندر کی گہرائی میں جا رہی ہے۔ ہاتھ آگے بڑھائیے، میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں۔ گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرنے، الحمدللہ اپنا علاج کروا کے آ گئے۔ گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرنے، لیکن اپنا علاج کروا کے آ گئے۔ صداقت ہو تو دل سینوں سے کھچنے لگتے ہیں وائز، صداقت ہو تو دل سینوں سے کھچنے لگتے ہیں وائز، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے، مانی نہیں جاتی۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت اور خوبصورتی کی بات تو یہ ہے کہ دشمن بھی جس کی گواہی دے۔ مائیکل ہارٹ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے؟ مائیکل ہارٹ، دی 100، جنہوں نے کتاب لکھی ہے مائیکل ہارٹ۔ مائیکل ہارٹ عیسائی تھے۔ مائیکل ہارٹ 100 لوگوں کے اوپر کتاب لکھی، 100 لوگوں کے اوپر۔ نمبر 1 پہ کس کو رکھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو رکھ سکتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا، اور مائیکل ہارٹ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رکھا تو ریزن بتایا، بٹ ہی واز دا اونلی مین ان ہسٹری ہو واز سپریملی سکسیسفل آن بوتھ دا ریلیجس اینڈ سیکولر لیولس، کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1 میں نے اس لیے دیا ہے کہ محمد ہی ایک ایسے ہیں جو دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے نمبر 1 ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن خوشی تب ہوتی جب مائیکل ہارٹ بھی اسلام قبول کر لیتے۔ اب تعریف تو کی لیکن اسلام قبول ہی نہیں کیا، اللہ کی توفیق نہیں ملی۔ تو میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے خوبصورت ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوب سیرت بھی ہیں۔ ان کی زندگی کے کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے ہیں، باہر کیسے ہیں۔ آج کل ہم اور آپ باہر والوں کے لیے بڑے اچھے ہیں، لیکن گھر والوں کے لیے ہم اور آپ اچھے نہیں ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، 3 آدمی اگر گواہی دے تو آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے، اور 3 آدمی میں نمبر 1 بیوی،
नंबर 2 पड़ोसी, नंबर 3 आपका पार्टनर, नौकर, जो ये सब आपके साथ में है। अगर ये तीनों आपके बारे में बताए कि आप अच्छे हैं तो वाकई आप अच्छे हैं, क्योंकि इन लोगों से वास्ता बहुत पड़ता है। जिनसे वास्ता ज्यादा पड़ता हो उनके साथ अच्छा अखलाक से रहना, यह कमाल की बात है। और यह खूबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है। उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, सही बुखारी किताब बदिल वही, किताब नंबर 1, बाब नंबर 1, हदीस नंबर 3, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही उतरी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए गारे हिरा से तो और कहा, लक़द खशीत अला नफ्सी, खदीजा मुझे ऐसा लगता है कि मैं गया, मुझे अपनी जान का खतरा है। आजकल की बीवी होती तो क्या कहती, वो तो अल्लाह वाली औरत है। आजकल की बीवी होती तो बोलती, अरे आप पहाड़ पर क्यों गए, भले अच्छा हुआ किसी ने पकड़ लिया, आप हमारी बात मानते कहाँ हैं आप। लेकिन अल्लाह वाली औरत ऐसी है, दिलासा दिया। बीवी जिसको भी दिलासा वाली मिल गई है वो कामयाब आदमी है। क्या कहा, कल्ला वल्लाह मा यहज़ुनुकल्लाहु अबदन इन्नका लतसिलुर रहिमा व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूमा व तक़रिद ज़ैफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़। अल्लाह आप जैसे को कैसे बर्बाद कर देगा, आप तो बोझ उठा लेते हैं, कमा के ला के देते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं। आजकल हम और आप मेहमान को देखे, खाना खिला दिया और उसको लात मार दिया। लात मार दिया मतलब, अरे क्या बार बार आते रहते, सब हमारे घर पहुंच गए, फायदा क्या हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमान नवाज हैं और हक के लिए लड़ते हैं। तो उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि आप जैसे को अल्लाह कैसे बर्बाद कर देगा, जिसके अंदर ये खूबी पाई जाए और अल्लाह बर्बाद कर देंगे। अगर हमारे घर मेहमान ज्यादा आ जाएं तो हमारे घर की महिला औरतें क्या हर दिन मेहमान ही बुलाते रहिएगा, उन्हीं को खिलाते रहिएगा। पहले अल्लाह वाली औरतें खुशकिस्मत है, माशाअल्लाह हमारे घर मेहमान आ रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में क्या मिला है, दूसरों की परेशानी उठा रहे हैं, दूसरों के लिए कमा के ला रहे हैं। आज हम और आप अपने लिए कमा रहे हैं। अपने लिए जिंदा रहना, क्या जिंदा रहना, दूसरों के लिए जिंदा रहिए। मेहमान नवाज हैं, हक के लिए लड़ते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। घर में कैसे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब घर पे हैं तो घर वाली का हाथ भी बटाते हैं। इसलिए हमें और आपको भी घर में घरवाली का हाथ बटाना चाहिए कि आज झाड़ू मैं लगा लेता हूं, पोछा मैं लगा लेता हूं। और वाकई जिस दिन से हम और आप पोछा लगाना शुरू कर दें, आपका पेट खुद ब खुद अंदर चला जाएगा। प्रैक्टिस करके देखिए, घर में पोछा लगाना शुरू कीजिए, जो पेट बाहर निकला हुआ है ना वो अंदर चला जाएगा। अभी जल्द ही मैं पढ़ रहा था एक अखबार में कि अरब के अंदर एक औरत ने अदालत में केस किया अपने शौहर के ऊपर। क्यों केस कर दिया? केस इसलिए कर दिया कि इसका शौहर ऐसा है कि कभी तकलीफ देता ही नहीं है बीवी को। तो उसकी बीवी ने कहा कि ये कैसा शौहर है, सब काम खुद ही कर रहा है, खाना भी बना लेता है, झाड़ू भी मार देता है, एकदम आराम से रखे हुआ है। अब इसलिए मैं तलाक लेना चाहती हूं, ऐसा शौहर मुझे नहीं चाहिए। अब देखिए कितनी नाशुक्री है वो। एक तो बड़ी मुश्किल से इतना अच्छा मिला था और वो बोलती है कि नहीं मैं नहीं करना, ये क्या मेरा शौहर कर रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक देखिए, जब घर के अंदर है तो ऐसा नहीं कि नबियों के सरदार है तो घर में सिर्फ हुक्म देने के लिए, ना ना ना। सही बुखारी किताब उन-नफ़क़ात हदीस नंबर 53-63, का नफी मेहनत अहली, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी घर में होते घर वाली का हाथ बटाते। तो रोटी पकाना सीख जाइए, चाय बनाना सीख जाइए, फायदा आपका रहेगा। उसमें क्या रहेगा फायदा कि ये सब हुनर जब आपको आ जाएगा तो सामने वाली को भी डर रहेगा कि ये हुनर हमने सिखा दिया तो कहीं ऐसा ना हो जहां कुछ धमकी देंगे तो बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं क्योंकि मुझको तो आता ही है, चलेगा। तो ये सब सीख लेंगे तो अपना ही फायदा है। और घर वाली का सपोर्ट करेंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जिंदा होगी, फायदा आएगी नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में ऐसे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ कैसे हैं? अब बच्चों के साथ वो बच्चे ही बन के रहते हैं। अब ऐसा नहीं कह रहे नबियों के सरदार मेरे नाना इतने बड़े तो अब घर के अंदर ऐसे नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ भी बिल्कुल बच्चे ही की तरह। और बच्चों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले सलाम करते थे खुद, छोटे बच्चे जो भी मिल गए सलाम। आज हम और आप मतलबी सलाम करते हैं। हमारा सलाम मतलबी हो गया है और मसलकी हो गया है। मतलबी भी हो गया, मसलकी भी हो गया। अगर किसी को सलाम कीजिए अस्सलाम वालेकुम, अरे कौन है भाई, कौन है ये, कौन है,
سلام کیجیے، السلام علیکم، تو کچھ کام ہے کیا؟ سلام کر رہے بچے کو ارے کون تھے وہ سلام کر رہے تھے؟ یعنی وہ رواج ختم ہو گیا سلام کا، سلام مسلکی ہو گیا، سلام مطلبی ہو گیا۔ ارے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بچے ہیں۔ سنن نسائی کتاب التطبیق حدیث نمبر 1141، حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عشاء کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، مسجد نبوی میں لے کر آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سجدے میں گئے، حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹھ پر آ کر بیٹھ گئے۔ پتہ یہ چلا نوجوانان جنت کے سردار بھی بچپن میں بچے ہی جیسے تھے، بچے والی حرکت تھی، تو بچے ہی مستی کرتے ہیں، کیا بڑے ہونے کے بعد مستی کریں گے؟ آج کل بہت سارے لوگوں کو شکایت ہے کہ مولوی صاحب ہمارا بچہ بہت بدماش ہے، اور کتنے لوگ بولتے تھے شیطان ہے، شیطان ہے، تم شیطان، پاگل ہے، بہت مستی کرتا ہے، بولتے کہ نہیں بولتے؟ ارے بھائی بچے ہی مستی کریں گے تو کیا بڈھا مستی کرے، بزرگ مستی کریں، بڑے لوگ مستی کریں؟ اب دیکھیے صحیح ہے کہ نہیں؟ تو میرے بھائیو، بچے مستی کریں گے، ان کو کرنے دیجئے، لیکن ایسی مستی نہ ہو کہ دوسروں کا نقصان ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سجدے میں گئے، پیٹھ پر آ کر بیٹھ گئے۔ اب بیٹھے ہوئے ہیں نوجوانان جنت کے سردار پیٹھ پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب نانا کو سواری بنا لیا ہے اور نواسا پیٹھ پر بیٹھا ہوا ہے۔ آج گھر پہ جا کے آپ لوگ پریکٹس کیجئے، گھوڑا بن جائیے اور بیٹے کو اور بیٹی کو پیٹھ پر بیٹھا لیجئے، نواسے کو اور پوتے کو بیٹھا لیجئے، پورے گھر میں گھومیے۔ یہ ہے محبت، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تب پیار محبت بڑھے گا، بچوں سے پیار محبت ایسے ہی۔ کچھ لوگ کیا ہوتے گھر جاتے ہی ایک دم ایسے رہتے، آنکھ دکھاتے رہتے، بولا بڑا شیر آ گئے، شیر نہیں، شیر بن کے نہیں رہنے کا، پیار محبت ایسا رہنا جیسے گھر پہ گئے سب بچے لپٹ جانا، پاپا آ گئے، دادا آ گئے، نانا آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ چھوٹے بچے کو مسجد میں لے کر آئیے، کتنے امام صاحب ایسے ہیں جو ڈانٹتے ہیں بچے کو نہیں لانے کا، کتنے متولی ہے بچے کو نہیں لانے کا۔ اب یہاں حدیث میں کیا مل رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آ رہے ہیں۔ اس لیے میرا یہ کہنا، کہیں کہیں امام صاحب کی بھی تربیت کی ضرورت ہے، متولی صاحب کی بھی تربیت کی ضرورت ہے۔ اگر ہماری مسجدوں میں بچوں کی آواز نہیں آئے گی تو آئندہ وہ لوگ مسجد میں کبھی بھی آ نہیں سکتے۔ وہ چاچا متولی صاحب کھنس چاچا ہیں، میری اردو ذرا خراب ہے اس پہ مت جائیے گا، کھنس چاچا ہے، وہ آنے نہیں دیتے ہیں۔ پھر بچے لوگ کبھی کبھی مذاق اڑاتے ہیں، چاچا بھتیجے۔ میرے بھائیو، اپنے بچوں کی آواز مسجد میں سنو، لے کر آؤ۔ اب حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹھ پر بیٹھ گئے، لمبا سجدہ ہوا۔ ایک صحابی تھے شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو رہا ہی نہیں گیا، نماز ہی میں اٹھ کے تاک لیے۔ اب آپ لوگ مت تاکیے گا اگر امام صاحب لمبا سجدہ کریں گے۔ انہوں نے تاک لیا اور تاکنے کے بعد پھر دوبارہ سجدے میں چلے گئے۔ اب ان کا من تو شانت ہو گیا کہ بھئی پیٹھ پر چھوٹے میاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو نوجوانان جنت کے سردار ہیں وہ پیٹھ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر گھر پہ ماں نماز پڑھ رہی ہو اور بچہ یا بچی پیٹھ پر بیٹھ جائے تو امی سیدھا ناخن مار کے اور سیدھا گھسیٹ کے پھینک دے گی، اور بچہ کونے میں بھی جا کر بولے گا ممی، یعنی مار بھی کھایا پھر بھی بولا ممی۔ میرے بھائیو، یہ محبت ہے، یہ پیار ہے۔ اور بچوں کے ساتھ بچے بن کے رہیے، چچے بن کے مت رہیے۔ لمبا سجدہ ہوا، پھر آپ وہ کہیں اتر گئے ہوں گے، کیونکہ بچے لوگ ایک ہی جگہ پہ ایک طرح سے نہیں بیٹھتے۔ آپ سفر میں جائیے، وہ کود کے نیچے بیٹھیں گے، پھر اوپر چلے جائیں گے، ادھر بھاگیں گے ادھر بھاگیں گے، اور کتنے ماں باپ اس کو پیٹتے رہتے ہیں، اے سیدھا بیٹھ سیدھا بیٹھ۔ ارے بھائی سیدھا بیٹھتے ہی نہیں، وہ کیوں بیٹھیں گے سیدھا؟ بندر کو دیکھیں کبھی سیدھا بیٹھتے ہوئے، وہ ادھر بھاگ رہا، وہ ادھر بھاگ رہا، ادھر بھاگ رہا۔ ابھی بچپنا ہے بھائی، ذرا کھیلنے دو، خون گرم ہے، ذرا گھومنے دو۔ بالآخر جب وہ اتر گئے، سلام علام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیر دیا، تو لوگوں نے کہا آج تو بڑا لمبا سجدہ ہو گیا، ہم لوگ تو گھبرا گئے تھے کہیں کچھ ہو تو نہیں گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ذالک لم یکن ولکن ابنی ارتحلنی فکرہت ان اعجلہ حتی یقضی حاجتہ۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ میرا نواسا مجھ کو سواری بنا لیا، سواری بنا لیا۔ اب نانا جیسی سواری ملے تو نواسا چھوڑے گا کیسے؟ سواری بنا لیا، چاہے نماز ہی میں کیوں نہ ہو،
सवारी बना लिया, इसलिए मैंने भी सोचा उनको फायदा उठा लेने दो, इसलिए मैं जल्दी नहीं किया। जब बच्चे के लिए सजदा लंबा हो सकता है तो मेरे भाइयों हमारे और आपका अखलाक कैसा होना चाहिए? यह है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। कैसे है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? बाहर वालों के साथ उनका एक नौकर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, गैर मुस्लिम है, मुसलमान नहीं है, बीमार पड़ता है तो उसको देखने जाते हैं। हम और आप तो अपने मुस्लिम नौकर को भी देखने नहीं जाते। नौकर को कौन वैल्यू देता भाई? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते। सही बुखारी किताबुल जनाइज हदीस नंबर 1356 एक यहूदी नौकर था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करता था। अब इस पर गौर कीजिए, अपने यहाँ गैर मुस्लिम को भी काम के लिए रख सकते हैं, हरज की कोई बात नहीं, लेकिन आपका अखलाक बहुत ऊंचा होना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए क्योंकि वो बीमार पड़ गया। फ़क़अद इंद रासिही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सर के पास जाके बैठ गए। आहा, नबियों के सरदार, वलियों के वली, बुजुर्गों के बुजुर्ग एक गैर मुस्लिम नौकर के सर के पास तीमारदारी के लिए बैठे हुए। मेरे भाइयों यही अखलाक है जिससे लोगों का दिल जीता जाता है, लेकिन हमारे और आपका अखलाक ऐसा, लोगों का दिल चीरा जाता है, चीर दिया जाता है। जाइए हॉस्पिटल जाइए, कम से कम पूछिए कैसा है, और आपके गुजराती में क्या बोलेंगे? केम छो। बस सिर्फ इतना बोल दीजिए, आप गैर मुस्लिम सिर्फ इतना बोल दीजिए, आपकी मोहब्बत उसके दिल में बैठ जाएगी। कितने वो भी पूछने के लिए कोई नहीं आते। मेरे भाइयों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक ऐसा है, उससे लोगों का दिल जीता जाता है। कभी आप विजिट कीजिए, हॉस्पिटल जाइए, वैसे ही घूमने के, कैसा ठीक है, कैसे हैं, ठीक है। अब हम लोग जाते भी है तो सिर्फ अपने वाले के लिए जाते हैं। अरे भाई उसी में सबका रनिंग कर लेने का, जरा ठीक ठाक चल रहा ना, ठीक है, घबराने की बात नहीं, सब सही हो जाएगा। अब इतना बोलने में क्या लगा है? यह है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। गैर मुस्लिम है, यहूदी है, उसके पास गए और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जज्बा देखिए कि वो जो बच्चा था गैर मुस्लिम था और वो बच्चा बीमार था। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिक्र करते हैं कि मरने के बाद, भाई दुनिया में मेरा ये नौकर है, मेरे साथ है, मरने के बाद भी चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहे। ऐसा जज्बा किसके अंदर होगा? हम और आप बोलते हैं कि अरे नहीं, इस्लाम के बारे में बोलेंगे तो नाराज हो जाएगा। अरे भाई बोलने का तरीका भी होना चाहिए। भाई तू मेरे साथ आज है, मरने के बाद भी साथ में रहेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम पेश किया उस हालत में, तो वो अपने अब्बा को देख रहा था, तो उसके अब्बा ने कहा अतो अबुल कासिम, ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे बात मान लो। और उसके बाद उसने कलमा पढ़ लिया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन नार, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, अल्लाह ने आग से बचा लिया। तो मेरे भाइयों ये फिक्र रखना जरूरी है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मिला है। तो हम और आप भी अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के सिलसिले में फिक्रमंद रहें, उनकी जिंदगी के वाकयात से लें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के वाकयात, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की तकलीफ देखते तो तड़प जाते, हम और आप किसी की तकलीफ देखते हैं तो मचल जाते हैं, खुश हो जाते हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, भले भले अच्छा हो गया, फंस गया। और मुसलमान दूसरे मुसलमान को फंसाता, केस करता है तो बहुत मजा आता है, और सीटी भी मारते हैं। 24 नंबर आ रहा है, 15 नंबर आ रहा है, 18 नंबर आ रहा है, सीटी मारते हैं मुसलमानों को देखकर। यानी तकलीफ में देखते हैं तो हंसते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ में देखते तो तड़प जाते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के वाकयात से मिला है कि हम और आप भी जब किसी को तकलीफ में देखें तो हम तड़प जाएं, उनकी तकलीफ अपनी तकलीफ हो जाए। वाकयात तो बहुत सुनते हैं हम और आप, लेकिन जिंदगी में तब्दीली, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों की तकलीफ देखकर तड़प जा रहे हैं, मैं भी तड़प रहा हूं। वाकया सही मुस्लिम किताबुल ज़का हदीस नंबर 1017। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर हैं, कबीला मुज़र के कुछ लोग आए, नंगे बदन हैं, नंगे पांव हैं, तलवार लटकाए हुए हैं, पांव में भी कुछ भी नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही देखा, फतमअर वजहु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखकर परेशान हो गए। इतनी तकलीफ। मेरे भाइयों इस लॉकडाउन में भी बहुत सारे लोग डाउन हो गए। मैं मुबारकबाद देता हूं उन भाइयों को जिन्होंने मजदूरों की मदद की है, जब वो दूर दूर का सफर किए और गए। मेरे भाइयों आज भी बहुत सारे लोग तकलीफ में हैं, घरों में बैठे हुए हैं, वो अपनी तकलीफ किसी को नहीं बता रहे हैं।
اس سے یہ پتا چلا اپنی تکلیف بتانے کے لیے ہمیں اور آپ کو مسجد میں آنا چاہیے، اور مسجد کے امام صاحب کو چاہیے، متولی صاحب کو چاہیے دوسرے کی تکلیف دیکھ کر وہ تڑپ جائے۔ اور مسجد نبی میں آئے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ گئے، ممبر پہ چڑھے، لوگوں سے کہا لوگوں اللہ سے ڈرو، کل کے لیے تیاری کر لو، جس سے جو ہو سکے اللہ کے راستے میں دے دے، کوئی کھجور لے کر آ رہا ہے، کوئی کپڑا لے کر آ رہا ہے، کوئی اور جو لے کر آ رہا ہے۔ ابھی اعلان ہونا ہی تھا، دونوں طرف سے جمع ہو گئے، ایک طرف پورا ڈھیر جمع ہو گیا کپڑے کا، دوسرے طرف کھانے پینے کا ڈھیر جمع ہو گیا، کھانے کا پورا ڈھیر جمع ہو گیا۔ میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ کا چہرہ سونے کی طرح چمکنے لگا۔ اس سے یہ پتا چلا جب بھی ہمیں اور آپ کو آواز دی جائے، جب بھی کوئی بلایا جائے کسی کام کے لیے تو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے۔ ہم مدد کریں گے، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات کیسے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی قیدی لایا جاتا ہے، کیونکہ مسجد نبوی کیا تھی، وہ جیل خانہ بھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیدی کے ساتھ بھی بہت پیارے انداز سے رہتے تھے، اور اتنا پیارا انداز کی دل جیت لیتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4372، سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پکڑ کے لائے گئے اور مسجد نبوی میں ان کو باندھ دیا گیا۔ جب باندھ دیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور کہا ما عندک یا سمامہ، سمامہ کیا کہتے ہو؟ اندی خیر یا محمد، ان تقتلنی تقتل زادمن وان تنعم تنعم علی شاکر وان کنت ترید المال فصل منہ ما شئت۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سمامہ ابھی مسلمان نہیں ہے، کہا محمد اگر مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو میرے قتل کا بدلہ لیا جائے گا، میں سردار ہوں، اور اگر مجھ پر انعام کرو گے تو انعام چکا دیا جائے گا، کتنا مال چاہیے بولو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بجلی کا کرنٹ نہیں لگایا، اس زمانے میں بجلی کہاں تھی، ننگا نہیں کیا، قیدی ہے تو کیا ہوا، یہ انسان ہے، حق حاصل ہے، اس کا احترام کیا جائے، 3rd ڈگری نہیں لگائی، پریشان نہیں کیا، ناخن نہیں نکالا، بال نہیں نوچا، پیار سے بات کیا۔ سمامہ کیا کہتے ہو، کیا انداز ہے، وعدائے دلبری ہو کہ نوائے عاشقانہ، وعدائے دلبری ہو کہ نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں پر حکومت کرنے والے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ آج بہت سارے لوگ جیلوں میں بند ہیں، کئی سال سے بند ہیں وہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن پھر آئے، یہی کہا سمامہ کیا کہتے ہو، کل جو کہا تھا بس ختم، یہ نہیں کہا زبان کاٹ لوں گا، ماں بہن کے ساتھ ایسا ویسا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ تیسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے، سمامہ کیا کہتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلقوا سمامہ، سمامہ کو چھوڑ دو۔ 3 دن میں چھوڑ دیا بس۔ آج 15 سال کے بعد، 20 سال کے بعد چھوڑا جاتا ہے کہ آپ پر الزام ثابت ہی نہیں ہوا۔ میرے بھائیو، یہ 20 سال کون لوٹائے گا، 15 سال کون لوٹائے گا، ان کے ماں باپ نے جو تکلیف اٹھائی ہے کون لوٹائے گا، کیا لوٹائیں گے، کوئی نہیں لوٹا سکتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ قیدی ہے تو کیا ہوا، انسان تو ہے، 3 دن میں چھوڑ دیا۔ اطلقوا سمامہ، سمامہ کو چھوڑ دو، جانے دو۔ جبکہ سمامہ نے بہت سارے قتل بھی کیے، اس لیے کہا تھا کہ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو بالکل صحیح قتل کر رہے ہیں، کیونکہ میں نے بہت سارے لوگ قتل کیا ہے، قتل کا بدلہ لینا صحیح ہے، مسلمانوں کو میں نے قتل کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلقوا سمامہ، سمامہ کو چھوڑ دو۔ سمامہ جیسے گئے دوبارہ پھر واپس آ گئے۔ ارے اب تو جیل سے چھوٹ گئے، جائیے۔ دنیا کی کوئی جیل ہے جو یہ بتائے کہ جیلر جو جیل کی دیکھ بھال کرتا ہے اس کا اخلاق اتنا اچھا ہے کہ چھوٹ کر جانے والا دوبارہ آ کے کہتا ہے میں نے آپ کے جیل میں رہنا، میں نے چھوٹ کے نہیں جانا۔ یہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا ہے کہ چھوڑ دیا، وہ دوبارہ چلے آئے۔ کس لیے آئے؟ دوبارہ آ گئے۔ ارے آپ نے مجھے چھوڑا ہے لیکن میرے دل کو اپنا بنا لیا۔ اب آپ کا اخلاق کیا کہا جائے۔ سمامہ آئے اور کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ بتائے کوئی مائی کلال پوری دنیا کی جیل ہے کہ جیلر کا اخلاق اتنا اچھا ہے کہ جانے والا چھوٹ کے دوبارہ بولتا ہے ہم نے آپ کا دھرم قبول کرنا، آپ کا اخلاق اتنا اچھا ہے۔ اس کے بعد سمامہ نے کہا یا محمد
صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس روئے زمین پر سب سے خراب چہرہ آپ کا تھا، لیکن آج کے بعد سے سب سے پیارا چہرہ آپ کا ہے۔ نمبر 2، سب سے برا دین آپ کا تھا، لیکن آج کے بعد سے سب سے پیارا دین آپ کا ہے۔ نمبر 3، سب سے خراب شہر آپ کا تھا، لیکن آج کے بعد سے سب سے پیارا شہر آپ کا ہے۔ سمامہ اس کے بعد مکہ گئے عمرہ کرنے، تو لوگوں نے کہا سبوتا، اوہ سمامہ بے دین ہو گئے ہو۔ جی نہیں، میں بے دین نہیں ہوا، صابی ہو گئے، صابی نہیں ہوا بلکہ میں صحابی ہو گیا ہوں۔ صابی نہیں، لا ولکن اسلمت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور اس کے بعد مکہ والے کو دھمکی دے دی، سن لو جب تک محمد نہیں چاہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم یمامہ سے، میں جہاں کا سردار ہوں، ایک دانہ بھی تمہارے یہاں نہیں آئے گا۔ بولیے کیسی محبت، کیسی محبت۔ میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملا ہے کہ دشمن بھی اپنا بن جاتا ہے، آپ کے پاس آ جاتا ہے اور دل اپنا دے کے چلا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی ہے؟ جب امامت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اگر پیچھے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اے کون تھا، کون بولا، چلی ذرا چل نکل۔ ہمارے کچھ امام اس ٹائپ کے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے امام ہیں؟ صحیح مسلم کتاب المساجد 5 حدیث نمبر 537، حدیث نمبر 537 537۔ معاویہ بن حکم سلمی کہتے ہیں کہ میں نماز میں کھڑا ہوا تھا، ایک آدمی نے چھینک ماری تو میں نے بول دیا یرحمک اللہ، نمازی میں بول دیا، اور جب نمازی میں بول دیا تو دوسرے لوگ ترچھی نگاہ سے میری طرف گھور رہے ہیں۔ جیسے آج بھی کہیں مسجد میں کسی نے بول دیا آمین تو سب گھورتے رہتے، اپنی نماز چھوڑ دے تو گھور رہے، کون ہے؟ سلام دوسرا بیچارہ پھیرتا نہیں، سب کھڑے ہو جاتے، کون تھا؟ معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یرحمک اللہ بول دیا، زور سے بول دیا، دوسرے لوگ ترچھی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ اب تو میں گھبرا گیا، حدیث کے جو الفاظ ہیں مجھے لگا کہ میں نے کوئی غلط کام تو نہیں کر دیا، وہ الفاظ بتا رہا ہوں میں، سب تو صحیح چلا، سب صحیح چلا۔ اب مجھ کو لگا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولیں گے؟ یہاں امام کو صحیح ہونا چاہیے، امام اگر اللہ والا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا ہے، سنت والا ہے تو کچھ نہیں بولے گا۔ معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا ٹیچر نہ پہلے پایا اور نہ بعد میں پایا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ اچھا معاویہ بن حکم سلمی ہی نے زور سے بول دیا ہے، بلا لیے ادھر آئیے بیٹھیے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ مجھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا نہیں، غلط کچھ نہیں کہا، بلکہ کہا نماز یہ مسجد، بس نماز میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا ہے، تسبیح ہے، اللہ اکبر کہنا ہے۔ یہ آپ نے کیا بولا؟ آئندہ مت بولیے گا، ختم۔ پیارا انداز، یہی سمجھانے کا انداز جو دل میں گھر کر جاتا ہے، اور ہمارے اور آپ کے کچھ اماموں کا انداز جو دل سے نکال دیتا ہے، وہ کھنس والے مولانا وہاں نہیں جانے کا، وہ صحیح نہیں ہے مولوی صاحب، وہاں نہیں جانے کا۔ میرے بھائیو سمجھانا ہے تاکہ بچے لوگ آئیں۔ کتنے امام صاحب ہی بچے کو بھگا دے، اے بھاگ، آنے کا نہیں، کون لے کر آئے؟ آپ کا لڑکا ہے کیا؟ کیوں لے کر آئے؟ چلیے نکل جائیے، نکلو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مثالی ٹیچر ہیں کہ اگر کوئی سوال پوچھتا ہے تو اس کا جواب دیتے ہیں، اور اچھا سوال پوچھا تو اپریشیٹ کرتے ہیں، بہت اچھا۔ آج اگر کوئی بچہ استاد سے پوچھ لے سوال کیوں پوچھا، تیرا اخراج، چل نکل جا، پوچھتا ہے رے، پوچھتا ہے، چل بھاگ، پوچھنے کا نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، دلیل صحیح بخاری کتاب العلم حدیث نمبر 99، من اسد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے کل قیامت کے دن آپ کی سفارش کا مستحق کون ہوگا، کس کے لیے آپ سفارش کریں گے؟ لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسلنی احد اول منک لما رأیت من حرصک علی الحدیث، ابو ہریرہ یہ جو تم نے سوال پوچھا اتنا بہترین سوال ہے، مجھے لگا یہ تم ہی پوچھ پاؤ گے، کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے، ہم اور آپ ہوتے تو۔ اس لیے جو بھی ٹیچر ایسا اس ٹائپ کا ہے، کیوں پوچھا، چل بات، پوچھنے آتا ہے،
جو بھی ایسا ٹیچر ہے وہ کامیاب ٹیچر نہیں ہے. کامیاب ٹیچر وہ پوچھا کرے بیٹا پوچھو, ماشاءاللہ بہت اچھا پوچھے, خاموش رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سفارش کا مستحق وہ ہوگا جو دل سے کہا لا الہ الا اللہ, کل میں اس کے لیے سفارش کروں گا. اب آخری بات, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا ہے کہ مار کھاتے ہیں پھر بھی دعائیں دیتے ہیں. کاش ہمارا اور آپ کا بھی اخلاق ایسا ہو جائے. آخری حدیث صحیح مسلم کتاب الجہاد حدیث نمبر 1795. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں طائف. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ یہ بتائیے کہ احد سے بھی زیادہ تکلیف آپ نے کبھی اٹھائی؟ بولے ہاں طائف میں. ابن عبد یالیل بن عبد قلال کے پاس میں گیا, مکہ کے لوگ نہیں مانے تو مولا طائف چلا جاتا ہوں. تو اسے یہ پتا چلا جہاں لوگ نہ مانے دوسری جگہ چلے جائیے, کام کرتے رہیے. جب وہاں میں گیا تو عبد یالیل بن عبد قلال سے ملا تو اس نے میرے ساتھ بڑی سختی کی, بہت زیادہ. احد سے زیادہ مجھے تکلیف ہے. احد میں تو میرے دانت شہید ہوئے تھے, لیکن یہاں مجھ کو اس سے زیادہ بھی تکلیف ہوئی. یہاں تک کہ پہاڑ کے فرشتے آ گئے, اور پہاڑ کے فرشتے کے ساتھ ساتھ جبریل امین وہ سب بھی آ گئے. اور پہاڑ کے فرشتے نے کہا ان شئت اطبق علیہم الاخشبین, اگر آپ چاہتے ہیں تو دو پہاڑوں کے درمیان طائف والوں کو رکھ کر پیس دوں. ہم اور آپ ہوتے تو جلدی پیس دیجئے. مولوی صاحب یہ لوگ سدھرنے والے نہیں ہیں, امام صاحب یہ سب سدھرنے والے نہیں ہیں. یہ دائی صحیح دائی نہیں ہے. جس نے یہ کہا سدھرنے والے نہیں ہیں وہ صحیح نہیں ہے. سدھارنا آپ کا کام ہے, آپ کا کام کانوں تک پہنچانا ہے, دلوں تک اتارنے والا اللہ ہے. آپ کو اللہ نے سدھارنے کے لیے نہیں بتانے کے لیے بھیجا ہے, کانوں تک پہنچانے کے لیے بھیجا ہے. سدھارنے کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ہاتھ میں لی ہے. ایک دائی کو کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا بل ارجو ان یخرج اللہ تعالی من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا. نہیں, مجھے امید ہے کہ اللہ ان لوگوں میں ایسی نسل کو پیدا کرے گا جو ایک اللہ کو ماننے والے ہوں گے. حفیظ جالندھری نے کہا تھا دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے, الہی رحم کر ان پر انہیں نور ہدایت دے. جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو, بیچارے بے خبر انجان ہے کر دے معاف ان کو. فراخی ہمتوں کو روشنی دے ان کے سینوں کو, کنارے پر لگا دے ڈوبنے والے سفینوں کو. الہی فضل کر کوہ سارے طائف کے مکینوں پر, الہی پھول برسا پتھر والی زمینوں پر. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے. اس لیے جب ہم اور آپ کسی کو دعوت دیں تو ان کے لیے دعا بھی کرتے رہیں. سختی کبھی نہیں, ٹیڑھ پن کبھی نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے, اندر کے بھی باہر کے بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مثالی شوہر نہ گزرا ہے نہ گزرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مثالی جج نہ گزرا ہے نہ گزرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بہترین نانا نہ گزرا ہے نہ گزرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آدمی نہ گزرا ہے نہ گزرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے خوبصورت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصیرت بھی ہیں. یہ ہے ہم لوگوں کی خوش نصیبی کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. اس سے اور بڑھ کر خوش نصیبی کیا چاہیے. تو میرے بھائیو جو میں نے آیت پڑھی اس کے ترجمے کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے کس کے لیے؟ جو اللہ سے ملنا چاہتا. کس کے لیے؟ جو آخرت پر یقین رکھتا. کس کے لیے؟ جو اللہ کو بہت یاد کرتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کی زندگی میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لا دے اور سیرت پر عمل کرنے کی توفیق دے, کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. میں آپ تمام حضرات کے شکریہ کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں. آخر میں پھر میں وہی کہوں گا, میری اردو ذرا خراب ہے اس پر مت جائیے گا, لیکن جو میرا پیغام ہے بس اس کو لے لیجئے گا. قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو باتیں میں نے رکھی یہ صرف اللہ کی توفیق سے ہے. انشاءاللہ کسی اور مناسبت سے آپ سے گفتگو ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.